حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے کارنامے ہیں۔ پہلا کارنامہ ان کا قتل دجال اور یہودیت کا خاتمہ۔ دوسرا کارنامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوگا کہ وہ عالمی خلافت اسلامیہ قائم کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ، اور اسلامی نظام کو پوری دنیا پر نافذ فرمائیں گے۔ اور جب اسلامی نظام دنیا پہ قائم ہو جائیں گا اور نافذ ہو جائیں گا تو اس وقت پھر دنیا کے اندر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، ظلم و انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل و انصاف سے دنیا بھر جائیں گی، اور معاشی اور اقتصادی بحران ختم ہو جائیں گا، اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث ہے، فیکسر الصلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کا جو نشان ہے صلیب کا، اس نشان کو توڑ دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائیت کی طاقت اور نصرانیت کی ساری قوت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر ڈالیں گے اور اسلام کو نافذ فرمائیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے حرام کاریوں کا دروازہ بند کر دیں گے اور حرام کاریوں کو ختم کر دیں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد، دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی اہل کفر ہیں وہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا پھر ان دونوں کی تلواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر کوئی کافر ہی باقی نہیں رہیں گا بلکہ صرف مسلمان ہی دنیا کے اندر باقی رہیں گے۔ اس وجہ سے جزیہ ختم ہو جائیں گا، جزیے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ یفیض المال، اور مال کو بکثرت تقسیم کریں گے، خوب مال لوگوں کو عنایت کریں گے۔ اسی طرح سے مال کی فراوانی اس قدر ہوں گی کہ لا یقبلہ احد، مال کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور مال میں برکت اس قدر ہوں گی کہ جو ہے ایک بکری کا دودھ چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بڑے جانور کا دودھ بڑے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین خوب غلہ اگائیں گی، آسمان سے موسلا دار بارشیں ہوں گی، آسمان ایک قطرہ اپنے اندر باقی نہیں رکھے گا، زمین جو ہے ایک بیج اور ایک دانہ بھی اپنے اندر نہیں چھپائیں گی، زمین کے پورے دفینے باہر آ جائیں گے، اور دنیا کے اندر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ اسی طرح سے امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ، اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور ان میں سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ یہاں تک کہ زہریلے جانوروں میں سے بھی ان کے اثرات کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے زہر کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس وقت ایک سجدے کا معیار اس قدر ہوگا، السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس کی تین وجوہات ہیں، کیونکہ اس وقت کی جو عبادات ہوں گی وہ عبادات صحبت نبوت میں ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آپ کی معیت کے اندر یہ عبادات کی جائیں گی، اور جو عبادت صحبت نبوت میں کی جاتی ہے ان عبادتوں کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عبادات خلیفۃ المسلمین اور خلافت اسلامیہ کے ماتحتی میں ہو رہی ہوں گی، اور جو عبادات خلیفۃ المسلمین کے ماتحتی میں ہو ان عبادتوں کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ وہ نماز جو خلیفۃ المسلمین کے پیچھے ادا کی جائے، وہ زکوٰۃ جو خلیفۃ المسلمین اور خلافت اسلامیہ کے نظام میں ادا کی جائے، اس زکوٰۃ کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خلافت اسلامیہ میں عبادتوں کا معیار بڑھ جاتا ہے اور وہ کامل عبادتیں قرار دی جاتی ہے۔ تو اب خلیفۃ المسلمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور اسلامی نظام قائم ہوگا، تو خلافت اسلامیہ کی وجہ سے ان عبادتوں کا معیار بڑھ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ذکر میں، جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے جو ہے حضرت مہدی امت کے خلیفۃ المسلمین ہوں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں ذکر ہوگا جس سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، تو اس وقت بھی خلیفۃ المسلمین کے ماتحت کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کا اور اس عبادت کا معیار بھی بڑھ رہا ہے۔ تو جو وہ عبادات جو خلیفۃ المسلمین کے ماتحتی میں ہو ان عبادتوں کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دجال کے فتنے کا مقابلہ کیا ہوگا، اور اس وقت عظیم فتنے سے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کی ہوں گی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عبادتوں کے معیار کو اس قدر بڑھا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور 40 سال تک جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے خلیفۃ المسلمین رہیں گے جو ہے مسلمانوں کے اور اس امت کے، اور اس کے بعد انتقال فرمائیں گے، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے،
اور روضہ اطہر میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک جگہ اور ایک جو ہے جگہ چھٹی ہوئی ہے، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کے بازو میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد دیگر مسلم خلفاء ہوں گے اور یہ سلسلہ جاری رہیں گا۔ ایک وقت ہوگا کہ دنیا کے اندر کفر شرک بڑھیں گا اور اللہ تعالیٰ اس پھر جو ہے دنیا کے اندر قیامت کو برپا کر دیں گے، جب دنیا کے اندر سے صرف مسلم جو ہے کفر باقی رہیں گا اور اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمانیت پر ہمیں قادر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا